کہ جس نے 2007 میں انڈیا میں اٹیک کیا 68 لوگ مار دیے، اس کو بھی تو لگام دینے کی ضرورت ہے نا۔ اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس جو واقعہ ہوا اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز نے ان خاتیوں کی نشاندہی کی، ان کو گرفتار کیا اور ان پر کیس چل رہا ہے، اور ہم کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ تمام کے خاتی کو ہندوستان کے انڈین پینل کوڈ کی طرح سخت سے سزا دی جائے گی۔ آپ سمجھوتا کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس 26/11 کا واقعہ ہوا، آپ کا جوڈیشل کمیشن بنا، ہندوستان میں وہ کیس چلا، اجمل قصب کو پھانسی دی گئی اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو اپنے قبرستان دفن نہیں ہونے دیں گے، اس کو جیل میں دفن ہونا پڑا۔ ڈیوڈ ہیڈلی اور تحور رانا کا مقدمہ چلا امریکہ میں، ختم ہوگا، سزا ہو گئی۔ یہاں پر جو اتنی دیری ہو رہی ہے، اس سے غلط میسج جاتا ہے۔ جیسا آپ کا پہلے سوال تھا کہ کیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ دور کریں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہے تو آپ جلد سے جلد اس چیز کو ختم کریے۔ جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے ہندوستان کو، ان کو کراس ایگزامینیشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور فوراً فیصلہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر آپ ایک فیصلہ لیں گے یہاں پر آپ کے قانون کے مطابق تو بہت ایک مثبت پیغام جائے گا۔ جی، اس پہ آپ بھی کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، میں اس پر یہ بتانا چاہوں گا کہ یقیناً پرامن تعلقات کا حصول ممکن ہے۔ یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ تعلقات ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی برقرار ہیں، سفارتی تعلقات برقرار ہیں۔ ابھی جیسا کیرتی آزاد نے کہا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی ایک کرکٹ ٹیم ہندوستان کو گئی، مگر ہم کیسے اس تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، مستحکم کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ملک ترقی کر سکیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو پاکستان کی عوام اور ہندوستان کی عوام کو چین اور امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے، خاص طور سے ابھی ذکر ہوا کہ بمبئی میں جو حملہ ہوا، اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اگر جلدی کارروائی ہوتی اور ان خاتیوں کو سزا دی جاتی تو یقیناً یہ ایک خوشائن بات ہوتی اور تعلقات کو مزید بہترین بنانے میں بہت اچھا اقدام ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی سرزمین کو ان لوگوں کو استعمال کرنے ہرگز مت دیجیے جو ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کے واقعات ملوث ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عید کے دن قذافی اسٹیڈیم میں کیا کہا گیا جماعت الدعویٰ کے لیڈر حافظ سعید نے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کریں گے۔ ہم یہ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار سب کو ہے، مگر آپ اگر اپنی سرزمین سے اس طرح کے بیانات دیے جائیں گے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کچھ اچھے رہیں یا برے رہیں، مگر ہندوستان ترقی کر رہا ہے، ہندوستان کی اکانومی گرو ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، ٹریڈ میں حصہ لیں، تاکہ ملک میں اور ہندوستان میں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہو۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آنے سے، اور پھر امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور آپ کے وزیر اعظم ملاقات کریں اور جو خدشات ہیں، جو رکے ہوئے چیزیں ہیں، ان کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس کو حل کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں آپ سے اس سوال کا حصہ میں ختم کر رہا ہوں۔ سوال کا حصہ یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے۔ میں پاکستانی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ مارچ 2004 میں آپ کے اس وقت کے جو وزیر ریلوے تھے اشرف قاضی صاحب نے کیا بیان دیا کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوئی اس کا ذمہ دار انہوں نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا۔ آج آپ اس پر پابندی عائد نہیں کرتے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیے۔ آپ ہم سے حاصل کیجئے کہ بہت سی چیزیں، غریبی ہے، آپ کے سوات میں دوائوں کی ضرورت ہے، ہندوستان میں 60% دوائیں کم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے سے ہم آگے بڑھیں۔ بہت شکریہ۔ میں منشوروں کی بات کر رہا ہوں۔ بی جے پی کے منشور میں اکھنڈ بھارت ہے، اور اسی طرح سے RSS جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان غیر ملکی ہیں۔ جن سنگھ کہتی ہے کہ جی مسلمانوں کی تہذیبی کریا کرم کرنا چاہیے۔ شیو سینا کہتی ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کا اچھا، یہ آپ نے 3 باتیں کر دی، یہ بڑی 3 اہم باتیں ہیں۔ کیرتی آزاد صاحب میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فاضل دوست کو بڑی تکلیف ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جیل کو جا رہے ہیں۔ آپ وہاں کا غصہ ہندوستان اور پاکستان میں مت نکالیے۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات نہیں، نو کراس ٹاک پلیز، ہمیں مخاطب کو ذرا جواب دے لینے دینا۔ سچائی جو ہے کڑوی ہوتی ہے، مجھے بولنے دیجیے سر، پلیز مجھے بولنے دیجیے۔ بولیے اسد صاحب۔ اویش آپ بولیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا، دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر، جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا؟ کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا، لوگوں کو مار دینا؟ آپ بتائیے مجھے. ہمارا میرے معنی جہاد، سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو، وہ سب سے بہترین جہاد. جی 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات، خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا، اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا، وہاں پر غلطی ہوئی، اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک کا اہم فریضہ ہے جو آپ کا بھی فریضہ ہے.